اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے، ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا۔ بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات، ان کا حسن منتقل ہوتا تھا، وہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ بچے اپنے گھروں میں، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھیں نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے تو وہ تیار تھے، ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے، اولادیں ساتھ آئیں ان کی، کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ٹائم دیا، ان کی تربیت کی۔ دیکھیں ایک ہے میں تقریر کروں، تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے، ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا، تیرا ابا آج کل پریشان ہے، ناراض ہو جائے گا، چپ کر، ابھی بات نہ کرنا، کاروباری ٹینشن چل رہی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا، آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک، ہوتا ہے نا؟ تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے، تو اماں بھی رو پڑے، اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا، یہ انداز وہ انداز سکھائے گا۔ ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے، زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا، روتا ہے، کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے، یہ کبھی اس درد سے تڑپے، کبھی اس کی وہ کیفیت بنے، تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا۔ اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں، روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے درد آنسو بن کے چھلک نکلتا ہے۔ جب تک یہ محبت اس بار رفتگی کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی، کبھی ابا انگلی لگائے نا بچے کو اور مسجد میں جا کے قاری صاحب دل بڑا پریشان ہے، ذرا حضور کی گناہ تو سنائے، ذرا گھر میں بچے کو کہے نا پتر یہ کھول ذرا موبائل اور حضور کی فلاں نعت تو لگا، میرا دل کر رہا ہے۔ تو یہ بھی انداز ہے جو بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گا۔ لیکن ہم نے نا بالکل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کبھی کوئی سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کلمہ پڑھ لیا، ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا ماں صلی اللہ۔ صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب ان کو مسلمان ہوئے۔ ہم تو نیکی کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے، وہاں یہ نہیں تھا، وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں۔ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، برادری قبیلے میں بلو جی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے، بھوک ہڑتال پہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا، تیسرے دن ماں بھی تھوڑی، اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی۔ حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اماں میں تیرے پتر ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے۔ اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے، تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے، کا پتر بالکل جانتی ہوں۔ تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری 1000 بھی ہو نا، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ کچا رنگ کے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اماں تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا۔ اماں نے نا شام کو روٹی کھانی، لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم، کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں۔ یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی، پر یہ جو پیار ہوا ہے نا یہ چھڑایا جا سکتا، یہ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ وہ دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے دوستو خاص پیار کریں، درود شریف پڑھ کے سوئیں، سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نا تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں، اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امام حضور کی سنت ہے، 3.5 گز کپڑا لے لیں، اس کو سر پہ باندھیں لپیٹیں، اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے۔ آپ نا کچھ کام ایسے اسپیشل کریں، خاص کر کے کہ یہ نبی جوانوں سے کہوں گا، وہ سجنوں کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے کا رنگ بنایا، کسی نے کسی کو دیکھ داڑھی پوری مٹھی نہ کر لے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے، تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا چوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ اور دنیا کے لیے بھی اتنے تانے کھائے ہیں تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے تو کھا کوئی حرج نہیں۔ داڑھی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی، یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا، یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ داڑھی کا وزن ہوتا ہے، یعنی پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو چھوٹی والے نے بھی بندے مولوی صاحب یہاں دے میں تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے۔ تو یہ 3-4 کام کریں تاکہ عملی ثبوت تھوڑا سا شروع ہو جائے۔